بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذوی الافہام بفتح الحمزۃ، حمزہ کے فتح کے ساتھ، جمع فہم، یہ فہم کی جمع ہے۔ والظرف اما فی موضع الحال، اور ظرف یا تو حال کی جگہ میں ہے، من فاعل یتذکر، یتذکر کے فاعل سے، اور متعلق بیتذکر، یا متعلق ہے یتذکر کے بتضمین معنی الاخذ او التعلم، اخذ یا تعلم کے معنی کی تضمین کے ساتھ، یتذکر یعنی وہ نصیحت حاصل کرے، آخذن اس حال میں کہ وہ لینے والا ہو، اور متعلمن یا اس حال میں کہ وہ سیکھنے والا ہو، من ذوی الافہام سمجھداروں سے، فہذا ایضا یحتمل الوجہین، تو یہ بھی دو صورتوں کا احتمال رکھتا ہے۔ من ذوی الافہام جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ من ذوی الافہام جار مجرور ظرف میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، یہ یتذکروں کی ضمیر فاعل سے حال ہے، اور نمبر دو، یہ یتذکروں کے متعلق ہے۔ من ذوی الافہام جار مجرور ظرف میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، یہ یتذکروں کی ضمیر فاعل سے حال ہے، اور نمبر دو، یہ یتذکروں کے متعلق ہے۔ اس پر سوال ہوتا ہے، یتذکروں کا صلہ من نہیں آتا، تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوا کہ من ذوی الافہام یتذکروں کے متعلق ہے؟ سوال ہوتا ہے یتذکروں کا صلہ من نہیں آتا، پھر یہ کہنا کیسے درست ہوا کہ من ذوی الافہام یتذکروں کے متعلق ہے؟ جواب دیا، یہاں تذکر میں اخذ یا تعلم کے معنی کی تضمین کی گئی، یعنی اخذ اور تعلم کے معنی کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے، اور اخذ اور تعلم کا صلہ من آتا ہے، لہذا متعلق کرنا صحیح ہوا۔ عبارت اس طرح بن جائے گی، یتذکر آخذن او متعلما من ذوی الافہام، کہ وہ نصیحت حاصل کرے اس حال میں کہ وہ لینے والا ہو یا سیکھنے والا ہو سمجھداروں سے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر یتذکروں میں اخذ یا تعلم کے معنی کی تضمین کی گئی، یعنی اخذ اور تعلم کے معنی کو اس میں شامل کر لیا گیا، اور اخذ اور تعلم کا صلہ من آتا ہے، لہذا من ذوی الافہام کو یتذکروں کے متعلق کرنا صحیح ہوگا، اور عبارت اس طرح ہوگی، یتذکر آخذن یا یتذکر متعلما من ذوی الافہام، کہ وہ نصیحت حاصل کرے اس حال میں کہ وہ لینے والا ہو، یا اس حال میں کہ وہ سیکھنے والا ہو سمجھداروں سے۔ فہذا ایضاً یحتمل الوجہین، من ذوی الافہام میں بھی دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، کہ اگر یہ یتذکروں کی ضمیر فاعل سے حال ہو تو یہ کتاب تذکرہ ہوگی معلم کے لیے، اور نمبر دو، اگر یہ یتذکروں کے متعلق ہو تو یہ کتاب تذکرہ ہوگی متعلم کے لیے۔ من ذوی الافہام میں بھی دو احتمال ہیں، اگر تو یہ تذکروں کی ضمیر فاعل سے حال ہو تو یہ کتاب تذکرہ ہوگی معلم کے لیے، اور اگر یہ یتذکروں کے متعلق ہو تو پھر یہ کتاب تذکرہ ہوگی متعلم کے لیے۔ سیما السی بمعنی المثل، مثل کے معنی میں ہے، یقال کہا جاتا ہے، ہما سیان یعنی مثلان، وہ دونوں برابر ہیں، واصل سیما لا سیما، اور سیما کی اصل لا سیما ہے، حذف لا، حذف کر دیا گیا لا کو فی اللفظ، لفظ میں، ولکنہ مراد معنی، لیکن وہ مراد ہے معنی میں، وما زائدۃ، اور ما زائدہ ہے، او موصولۃ یا موصولہ ہے، او موصوفۃ یا موصوفہ ہے، وہذا اصلہ، اور یہ اس کی اصل ہے، ثم استعمل بمعنی خصوصاً، پھر یہ استعمال کیا گیا خصوصاً کے معنی میں، وفی ما بعدہ، اور اس کے ما بعد میں، ثلاثۃ اوجہ، تین وجہیں ہیں۔ سیما کی تحقیق کہ سیون کا معنی ہے مثل، محاورہ ہے، ہما سیان یعنی ہما مثلان، وہ برابر ہیں، تو سیما اصل میں لا سیما تھا، لا کو لفظوں سے تو حذف کر دیا لیکن معنی میں مراد ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے نفی المثل، اور نفی لا کا مدلول ہے۔ سیما کی تحقیق، سیون کا معنی ہے مثل، محاورہ ہے، ہما سیان یعنی ہما مثلان، وہ دونوں برابر ہیں، اور سیما اصل میں لا سیما تھا، لا کو لفظوں سے حذف کر دیا لیکن معنی میں مراد ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے نفی المثل، اور نفی مدلول ہے لا کا۔ وما زائدۃ، سیما کی ماں میں تین احتمال ہیں، نمبر ایک زائدہ ہے، نمبر دو موصولہ ہے، نمبر تین موصوفہ ہے۔ اگر زائدہ ہو تو عبارت ہوگی سی الولد، اور اگر موصولہ ہو تو عبارت ہوگی سی الذی هو الولد، اور اگر موصوفہ ہو تو عبارت ہوگی سی شیء هو الولد۔
یہ تو سیما کی اصل ہو گئی، اور پھر بعد میں یہ خصوصاً کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ سیما کی ماں میں 3 احتمال ہیں، زائدہ ہے، موصولہ ہے، موصوفہ ہے۔ اگر زائدہ ہو تو عبارت ہوگی سی الولدی، اور اگر موصولہ ہو تو عبارت ہوگی سی الذی هو الولد، اور اگر موصوفہ ہو تو عبارت ہوگی سی شیء هو الولد۔ یہ اس کی اصل ہے، سیما کی اصل ہے، بعد میں یہ خصوصاً کے معنی میں استعمال ہونے لگا، یعنی سیما کا معنی اب ہوتا ہے خصوصاً۔ وفیما بعدہ، سیما کے ما بعد یعنی الولد میں 3 صورتیں ہیں، رفع، نصب، جر۔ اگر یہ مرفوع ہو تو پھر یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف ہوا کی، یعنی هو الولد، اور اگر منصوب ہو تو اس بنا پر ہوگا کہ سیما کلمہ استثناء ہے اور الولد مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور اگر مجرور ہو تو یہ اس بنا پر ہوگا کہ الولد مضاف الیہ ہے سیما کا۔ سیما کے ما بعد یعنی یہاں اس کتاب میں الولد میں 3 صورتیں جائز ہیں، رفع، نصب، جر۔ اگر مرفوع ہو تو الولد خبر ہوگی مبتدا محذوف ہوا کی، اور اگر منصوب ہو تو یہ اس بنا پر ہوگا کہ سیما کلمہ استثناء ہے اور الولد مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور اگر مجرور ہو تو یہ اس بنا پر ہوگا کہ الولد مضاف الیہ ہے، سیما اس کی طرف مضاف ہے۔ الحفی الشفیق، حفی کا معنی ہے مہربان، الحری اللائق، حری کا معنی ہے لائق۔ قوام اے ما یقوم به امرہ، وہ کہ قائم ہو اس کے ساتھ جس کا معاملہ۔ قوام کا معنی ہے جس کی وجہ سے کوئی شے قائم ہو۔ والتائید، التائید کا معنی ہے التقویہ، قوت دینا، یہ ماخوذ ہے عید سے بمعنی قوت۔ عصام کا معنی بیان کیا، ما یعصم به امرہ من الزلل، جس کی وجہ سے معاملہ پھسلنے سے محفوظ رہ جائے۔ وعلی اللہ، قدم الظرف، مقدم کیا ظرف کو ہا ہنا یہاں پر لقصد الحصر، حصر کی وجہ سے، وفی قولہ بھی، اور مصنف کے قول بھی میں لرعایت السجع ایضاً، سجع کی رعایت کی وجہ سے بھی۔ سوال کا جواب ہے کہ مصنف کی عبارت میں متن میں علی اللہ التوکل میں علی اللہ معمول ہے جو کہ التوکل عامل پر مقدم ہے، وبہ الاعتصام میں بھی معمول ہے جو کہ الاعتصام عامل سے مقدم ہے، حالانکہ عام طور پر عامل مقدم ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے علی اللہ التوکل میں علی اللہ معمول ہے جو التوکل عامل سے مقدم ہے، بہ الاعتصام میں بھی معمول ہے جو الاعتصام عامل سے مقدم ہے، حالانکہ عامل عام طور پر مقدم ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب دیا کہ علی اللہ میں ظرف کو مقدم کیا تاکہ حصر کا فائدہ حاصل ہو جائے، یعنی صرف اللہ ہی پر توکل ہے۔ باقی بھی الاعتصام میں بھی کو جو معمول کو مقدم کیا گیا تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہی کہ حصر حاصل ہو جائے کہ اللہ ہی کے ساتھ اعتصام ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ سجع کی رعایت ہو جائے، یعنی کلمات کا آخر ایک جیسا ہو جائے۔ جواب یہ ہے کہ علی اللہ ظرف کو مقدم کرنا اس وجہ سے ہے تاکہ حصر کا فائدہ حاصل ہو جائے کہ صرف اللہ ہی پر توکل ہے، اور بہ الاعتصام میں بھی معمول کو مقدم کرنا ایک تو اس وجہ سے ہے، یعنی حصر کی وجہ سے کہ صرف اللہ ہی کے ساتھ اعتصام ہے، اور دوسرا اس وجہ سے تاکہ سجع کی بھی رعایت ہو جائے، تر کلمات کا آخر ایک جیسا ہو جائے۔ التوکل، توکل کا معنی التمسک بالحق والانقطاع عن الخلق، حق کو مضبوطی سے پکڑنا اور مخلوق سے منقطع ہو جانا، کنارہ کش ہو جانا، یہ توکل کا معنی ہے۔ اعتصام کا معنی بیان کیا ہوا التشبث والتمسک، تھامنا اور مضبوطی سے پکڑنا۔